بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رزق کا لغوی معنی ہے عطا، خواہ دنیاوی عطا ہو یا اخروی، اور اس کا معنی نصیب بھی ہے۔ جو غذا پیٹ میں جائے اس کو رزق کہتے ہیں، اور علم دینے کو بھی رزق کہتے ہیں۔ رزق کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ رزق وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ جاندار تک پہنچائے اور وہ اس کو کھائے اور پیے، خواہ وہ حلال ہو یا حرام۔ رزق صرف مال و دولت اور کھانے پینے کے سامان کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی انسان کو ملے وہ سب رزق ہے، اور کائنات کی ہر شے مثلاً مٹی، پانی، آگ، ہوا، روشنی، حرارت، دن و رات کا الٹ پھیر، موسموں کا تبدیل ہونا، صحت و سلامتی، کام کرنے کی طاقت و صلاحیت، علم و عرفہ، عقل و دماغ، عزم و ہمت، وسائل کار وغیرہ، یہ سب ہمارے لیے سامان رزق ہیں۔ کتاب احادیث اور تفسیر میں کچھ ایسے اعمال یا ذریعہ کا ذکر کیا گیا ہے جن کو مفسرین نے رزق کے دروازے قرار دیا ہے، یعنی ایسے اعمال کو جن کے کرنے سے اللہ پاک رزق کے ڈھیر عطا کرتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ گلہ کرتا ہے اس کے رزق میں تنگی ہے یا اس کے رزق میں برکت نہیں ہے، تو پھر اس ویڈیو کو غور سے سننا چاہیے، اور رزق کے دروازے سے گزرنے کے لیے ان اعمال کو اپنی عادت بنا لینا چاہیے۔ پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے، وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تیسرا دروازہ صدقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ اس کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پانچواں دروازہ کثرت نفلی عبادت ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا۔ لوگ سنتوں اور فرضوں پر ہی توجہ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں، جس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ چھٹا دروازہ حج اور عمرے کی کثرت کرنا۔ حدیث میں آتا ہے حج اور عمرہ گناہ اور تنگ دستی کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح آگ کی بھٹی سونا چاندی کی میل دور کرتی ہے۔ ساتواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا۔ ایسے رشتہ داروں سے ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہوں۔ آٹھواں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ غریبوں کے کم پاٹنا، مشکل میں کام آنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ نوواں دروازہ اللہ پر توکل ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے اللہ ضرور دے گا، جو شخص کرے گا وہی پریشان ہی رہے گا۔ 10واں دروازہ شکر ادا کرنا ہے۔ انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ 11واں دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا۔ مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے۔ 12واں دروازہ ماں باپ کی فرمانبرداری کرنا ہے۔ ایسے شخص پر کبھی رزق تنگ نہیں ہوتا۔ 13واں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ 14واں دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا جس سے رزق میں برکت پڑتی ہے۔ حدیث میں ہے چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے۔ 15واں دروازہ ہے روزانہ سورۃ واقعہ پڑھنا، اس سے رزق بہت بڑھتا ہے۔ 16واں دروازہ ہے اللہ سے دعا مانگنا۔ جو شخص جتنا صدقے دل سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو بہت دیتا ہے۔